اور فوراً جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خرق ارادت میں داخل ہونے کا رب تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہادی شریف جندانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جب آپ نے پہلی نظر دیکھا تو آپ نے فرمایا آؤ آؤ تمہاری ہی انتظار میں ہوں۔ آپ جا کر جو ہے حضرت حاجی شریف جندانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر گئے۔ گر جانے کے بعد آپ نے اپنے خرق ارادت کے اندر یعنی آپ نے جو ہے انہیں اپنا مرید بنا لیا۔ جو ہی مرید بن گئے فوراً فرمایا قیام، سیام، لا الہ الا اللہ، تین باتوں کی آپ نے وصیت فرمائی۔ سیام روزہ رکھو، قیام رات میں کیا کرو اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور لا الہ الا اللہ، اور کیا کرو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب دن میں روزہ رکھو تو کیا کرو کثرت سے لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ تو عزیزان محترم اسی طرح آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے رات میں نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے رات میں نماز پڑھتے، اور فارغ اوقات میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ذکر اور جو ہے اس کی شغل میں لا الہ الا اللہ کی شغل میں رہتے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو عزیزان محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یا پاک پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، تیرے سے بات کرنے والا ہوں، یا رب کریم تو مجھے کچھ خاص ذکر مجھے عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کی ورد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب کریم یہ تو تمام لوگ کر رہے ہیں، یہ تو عام ذکر ہے، حدیث میں آئے یہ تو عام ذکر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہی عام ہے اور یہی خاص ذکر ہے۔ عام کا مطلب کھانے والا عام نہیں ہے، یہی سب لوگوں کے واسطے عام ذکر ہے، یہی مقربین کا بھی ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند در انجمن آپ سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ عزیزان محترم آپ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی بتا دی، پوری زندگی، دوسرا وظیفہ نہیں، پوری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عزیزان محترم کوئی جو ہے آپ سے کچھ کام ہو کر کوئی جاتا آپ کے پاس کچھ دعا کے لیے کچھ جو ہے نسبت کے لیے جاتا تو کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دیوانہ وار آپ رٹتے رہتے۔ جب انسان چہرہ ادھر پلٹا لیتا تو آپ اس کے کان میں ادھر فرماتے، ادھر جو ہے ذکر کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب جب ادھر مڑ جاتا تو اس کان میں جو ہے آپ ذکر کرتے۔ سید رضا علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، پوری زندگی آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ورد فرمائی۔ اور عزیزان محترم ہمارے سلسلے میں یعنی نوری شاہ صاحب کے سلسلے میں روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ورد ہے، سبحان اللہ، 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ورد ہے، جو عزیزان محترم اللہ کے فضل و کرم سے سرکار عامل کرمی شاہ علیہ رحمت الرضوان میں بھی اس پر عمل کی۔ عزیزان محترم آج جتنے بھی اہل سلسلہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، پھر آگے بڑی موضوع۔ تو عزیزان محترم اس طرح حاجی شریف جندانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو تین باتوں کی آپ نے وصیت فرمائی، دن میں روزہ رکھو، رات میں نماز پڑھو، فارغ اوقات میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کی ذکر کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کی ذکر کرتے رہو۔ عزیزان محترم اب آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں جو ہے قیام کرتے یعنی نماز پڑھتے ہوتے 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 اس طرح 3 سال گزر گئے، سبحان اللہ۔ کتنے سال گزر گئے؟ 3 سال گزر گئے۔ 3 سال جب گزر گئے، 3 سال مکمل ہو گئے، حضرت ہادی شریف جندانی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت میں آئے، آ کر کہنے لگے اے عثمان اب تمہارے جو ہے خلافت کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کیا کیجئے 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ کیا کیجئے 2 رکعت نماز پڑھیے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 25,000 مرتبہ قل واللہ احد یعنی سورہ اخلاص، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 25,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعتوں میں 50,000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور اتارا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے، بستر گرم تھی، کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جاری تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو پار کر کر عرش مولا پر اپنے رب سے ملاقات فرمائی، اور جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک اپنے جو ہے غلاموں کو آقا کا یہ فیضان شکل بدل بدل کر ملتے رہے گا، جو وہ اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وقت کو کیا کر دے گا، عزیزان محترم کھول دے گا، وقت کے بازوؤں کو کھول دے گا۔ وقت ان کے لیے چاہے تو سمٹ جائے گی یا تو کھل جائے گی، جس طرح ہونا پڑے گا اس طرح ہو جائے گی، اور اپنا بندہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اللہ کا بندہ اپنی بندگی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے عزیزان محترم پوچھا، حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے عثمان ہارونی آسمان کی طرف دیکھو۔ بہت پیار تھی انہیں، حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑی پیار تھی۔ ایسے ایسے آپ نے ان سے ریاضتیں کروائی، ایسے ایسے آپ سے کرامتیں کروائی۔ عزیزان محترم ان کرامتوں میں یہ عزیزان محترم اعلیٰ درجے کی بات تھی، جس طرح حضرت مخزومی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پیر ہیں، آپ ایک پیر کے پاس گئے، ان سے سلوک حاصل کی، جو بھی تعلیم تھی حاصل کی۔ آپ نے پوچھا کہ اور تعلیم دو، تو انہوں نے کہا کہ اے سید زادے، اے فاطمہ کے گلشن کے گل، اے علی کے لخت جگر، اے امام حسن اور حسین کے نور نظر، میرے سینے کے اندر یہی علم ہے، اگر آپ آگے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فلاں آدمی کے پاس جائیے، فلاں صاحب علم کے پاس جائیے، آپ کو کیا کریں گے، وہ وہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ تو عزیزان محترم اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیر سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں اپنے 11ویں پیر کے پاس حضرت مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، تو آپ نے اپنے سینے کا علم پورا دے دیا۔ حضور غوث پاک نے کہا یہاں سے اور آگے بڑھائیے۔ تو عزیزان محترم حضرت مخزومی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پیر، آپ عزیزان محترم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، ہاتھ پکڑے اور آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے ندا دے رہے ہیں، یا رب کریم اس گھڑی سے، یا رب کریم اس گھڑی سے عبد القادر اب تیرے حوالے ہے، یا رب کریم اس گھڑی سے عبد القادر تیرے حوالے ہے، کیوں اس روح زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم والا اب کوئی نہیں ہے، میں تمہارے دس کو رب تبارک و تعالیٰ کے دس میں دیتا ہوں، آج سے رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہاری رہبری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میرے پیر نے جب یہ الفاظ کہی تو میں انہیں کیا کیا، میرے نسب کو، میرے علم کو میں نے کیا کیا، ایک پہاڑ پر نسب کی، ایک پہاڑ پر میں نے نسب کی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے جھنڈے کے نیچے تمام اولیاء اللہ کے جھنڈے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے جھنڈے کے نیچے کیا ہے، تمام اولیاء اللہ کے جھنڈے ہیں۔ تو عزیزان محترم اسی طرح حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے عثمان آسمان کی طرف دیکھیے۔ جو ہی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں، عرش معلیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اسی خلافت کے اندر عزیزان محترم پھر خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ عزیزان محترم مکہ شریف کی بھی سفر کیا، وہاں پر حاجیوں کو جو ہے عزیزان محترم آپ خدمت کرتے رہے۔ اب یہ 3 سال کی جو سلوک آپ کو ملی اور بقیہ 10 سال تک آپ جو ہے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے۔ عزیزان محترم پیر و مرشد کی صحبت میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے علم معرفت بھی عطا فرمایا، صاحب کرامت بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے پیر سے اجازت لی کہ ہمیں اجازت دے کہ میں کیا کروں گا، اس دین کو میں کیا کروں گا، تبلیغ کروں گا، میں جو ہے میرے سینے کے اندر جو
علم اللہ ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے میں کیا کروں گا دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو عزیزان محترم حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دی کہ جاؤ جا کر کیا کرو دین کی تبلیغ کرو۔ تو عزیزان محترم آپ جو ہے جو آج کا رشیا ہے، آج کا عراق ہے، ایران ہے، عزیزان محترم آپ کیا ہے مکہ شریف، مدینہ شریف عزیزان محترم ہوتے الحمدللہ رب العالمین بغداد شریف بھی الحمدللہ رب العالمین آپ تشریف فرما ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ بغداد شریف کے اندر مسجد جنید بغدادی، بغداد شریف کے اندر مسجد جنید بغدادی، اس کے اندر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ جو ہے پرجوش میں جو ہے اپنے خطاب فرما رہے تھے، سامعین کو منور و مجلہ کر رہے تھے، سامعین کے جو ہے دلوں کے اندر وہ علم الہی کا نور اتر رہا تھا، سبحان اللہ۔ سامعین جو ہے مسرور ہو رہے تھے، تو خطاب کرتے کرتے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب کو روکا۔ تو کیوں روکا کہ عزیزان محترم ایک نورانی نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا، سبحان اللہ۔ جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوا آپ نے اپنے خطاب کو روکا، جس طرح حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو دو الفاظ حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آؤ آؤ تمہارا انتظار ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے خطاب کو روکا۔ جو ہی خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے نوجوان آؤ آؤ تمہارا ہی انتظار ہے۔ بس حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سیدھا جا کر اپنے پیر و مرشد کے قدموں پر گر گئے، سبحان اللہ۔ فوراً آپ کو نے اپنے خرق ارادت میں لے لیا۔ تو عزیزان محترم حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غریب نواز سرکار کے پیر و مرشد ہے، صاحب کمال، صاحب کرامت، صاحب جو ہے کشف اور صاحب جو ہے علم ہستی تھی، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک جگہ تبلیغ کرتے کے سلسلے میں ایک گاؤں پر پہنچ گئے، وہاں چند دن قیام کیا۔ جو نوجوان تھے شریر نوجوان، انہوں نے کیا ہے ارادہ کیا، ہم کیا کریں گے اس درویش کو، اس بابا کو ہم کیا کریں گے ستائیں گے، اس بابا کو ہم کیا کریں گے ستائیں گے۔ چلو کس طرح ہم انہیں ستائیں گے، کس طرح انہیں ستائیں گے؟ ہم جا کر کہیں گے اگر آپ صاحب کرامت ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو کیا کیجئے ہمیں جو چیز کھانے کی ضرورت ہے اپنی کشف و کرامت سے آپ کیا کیجئے ہمیں عطا فرمائیے۔ اگر وہ ہمیں جو چیز ہم کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دے تو ہم کیا کریں گے توبہ کریں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ اگر وہ نہیں لاتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو انہیں اتنا ستائیں گے وہ ہمارے شہر کو چھوڑ کر ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر چلے جائے۔ جو ہی نوجوان اب ارادہ کر رہے ہیں کہ میں بریانی کھاؤں گا، میں مچھلی کا سالن کھاؤں گا، میں بکرے کا سالن کھاؤں گا، وہ جتنے بھی 10-15 لوگ تھے ایک ایک نے ایک ایک چیز کیا ارادہ کر لیا۔ عزیزان محترم جو ہی آپ لوگ ارادہ کر کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس کی طرف جا رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر جو ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ باتوں کا علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ بس علم ہونا تھا، آپ مولا کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا رب کریم اس معاملے میں یا پاک پروردگار تو میری مدد فرما۔ تو عزیزان محترم جو ہی آپ نوجوان جو قریب آ رہے تھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا ھذا صراط المستقیم، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں آنے والا ہدایت پائے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا تھا، رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان کو اتارا۔ وہ 10 لوگ تھے 15 لوگ تھے جو ارادہ کر کر آئے، ان کے ارادے کے مطابق اس دسترخوان میں غذائیں آ گئے، سبحان اللہ۔ اس تمام نوجوانوں نے آپ کے جو ہے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کی بیعت حاصل کی۔ اس کے بعد عزیزان محترم آپ کی صحبت میں رہنے لگے۔ صاحب کرامت، صاحب تصرف، اتنا آپ کا چرچا تھا، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا چرچا تھا، وہ چرچا سن کر ہی حضور غریب نواز سرکار بھی مسجد جنید بغدادی میں تشریف فرما ہوئی ہے کہ حضرت سے میں ملاقات کروں گا، حضرت کی میں صحبت میں رہوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تبلیغ کے سلسلے میں ایک شہر سے گزر ہو رہا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں
ایک جگہ پڑاؤ ڈالی, آگ کی ضرورت پڑی, اپنے مریدوں سے کہا کہ جا کر کیا ہے گاؤں میں کسی سے پوچھ کر تھوڑا سا آگ لا لو. ظاہر سی بات ہے, ایک ہے پتھر سے لگانا, ایک ہے کسی سے آگ لے لینا. اب یہاں جو ہے یہ صراط المستقیم ہے, یہ کیا ہے صراط المستقیم ہے, ہدایت دینا چاہتے ہیں. حضرت نظام الدین محب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک حکیم صاحب تھے, نفس پکڑ کر بولتے تھے. کیا پکڑ کر؟ نفس پکڑ کر بولتے تھے کسی کیا بیماری ہے. تو عزیزان محترم حضرت نظام الدین محب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بست بولتے ہوئے پیخانے ہونا شروع ہوئی. تو عزیزان محترم یہ ایک حکیم نے علاج کی, دوسرے نے کی, تیسرے نے کی, چوتھے نے کی, مسلسل جو ہے آپ کو تکلیف ہوتے رہی. تو لوگوں نے عرض کی فلاں حکیم صاحب کو اگر ہم بلا لیں گے تو وہ صاحب کمال آدمی ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں آپ کو یہ تکلیف دور ہوگی. تو حضرت نظام الدین محب الہی نے اجازت دی کہ اس حکیم صاحب کو بلائیے. وہ آئے, آ کر جو ہے نظام الدین محب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جو بھی دوا دارو تھی وہ دے دی. دے کر انہوں نے کہا میں پھر 3 دن کے بعد واپس آؤں گا. جب 3 دن کے بعد واپس آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء محب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی جو تکلیف تھی پیخانے ہونے کی تکلیف وہ دور ہو گئی. اب نظام الدین محب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حکیم صاحب بتائیے آپ کے دوا میں, آپ کے دوا دارو میں یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت میں کیا کرتا ہوں, میرے دل کے خلاف میں ہر کام کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میرے دل کے خلاف میں ہر کام کرتا ہوں. اگر میرے دل کھانے کے لیے کہے گی تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں. میرے دل اگر جو ہے کھانا چھوڑنے کے لیے کہے گی تو میں کھانا کھا لیتا ہوں. میرے دل اگر سونے کے لیے کہے گی میں سونا چھوڑ دیتا ہوں. اگر وہ سونا چھوڑنے کے لیے کہتی ہے تو میں سو جاتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں؟ ہر کام بھی میرے دل کے خلاف کرتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا میں کس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتا ہوں, یہ تو میرا مذہب نہیں ہے. تو فوراً نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا تو اب تک آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمال اس لیے حاصل ہوا ہے کہ تم اپنے دل کے خلاف میں کام کرتے ہو. اب تمہارا دل بول رہا ہے کہ کلمہ نہ پڑھو تو اب تمہارے کلمے کے پڑھنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے, لہٰذا تم کیا ہے کلمہ پڑھ لو. سبحان اللہ. بس اتنا کہنا تھا. وہ حکیم صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر عزیزان محترم آگوش اسلام کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. اسی طرح حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اولیاء اللہ کے مصلحتیں ہوتے ہیں. سفر کرتے کرتے جا رہے تھے, آگ کی ضرورت پڑی, مریدوں سے کہا جا کر آگ لاؤ. تو چند جو ہے مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے آگ جو ہے لگا کر اس کے ارد گرد یعنی گول بیٹھ کر اس کی پرستش میں لگے ہوئے تھے. تو مرید جا کر کہنے لگا کہ ہمارے پیر صاحب کے لیے آگ دیجیے. تو ایک دم غصے میں آ گئے. تمہارے علم میں بھی ہے یہ کیا آگ ہے؟ یہ تو ہمارا خدا ہے. تمہارے علم میں بھی ہے ہماری عبادت میں, ہم تو عبادت کے اندر ہے, اس کی عبادت کے اندر ہے. تو کیا ہے تم ہمارے خدا کو دینے کے لیے کہہ رہے ہو؟ جاؤ. تو آپ واپس آ گئے. حضرت حاجی شریف حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید واپس آ گئے. آ جانے کے بعد عزیزان محترم آ کر عرض کرنے لگے اے میرے پیر مرشد ایسا 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 معاملہ ہے. تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے. سبحان اللہ. یا واقعہ اس طرح بھی ہے آپ خود تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ تھوڑی ایسی آگ دے دو. انہوں نے کہا کہ ہم آگ نہیں دیتے, یہ تو ہمارے خدا ہے, ہم اپنی عبادت میں ہیں, ہمارے خدا کو ہم کیسا دے سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے انہیں اللہ کی طرف بلایا, وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور کہا خدا تو وہ ہے, معبود الہ تو وہ ہے جو آگ کو بنانے والا ہے. آگ خدا نہیں ہے, آگ کو بنانے والا خدا ہے. تو عزیزان محترم وہ کہنے لگے اگر آگ کو بنانے والا خدا ہے تو آپ کیا کیجئے, دلیل پیش کیجئے. ہمارا خدا تو کیا ہے, آگ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ کو بنانے والا خدا ہے تو آپ کیا کیجئے, اس کی دلیل پیش کیجئے. تو عزیزان محترم آپ نے کہا آپ کے جو قبیلے میں سے ایک بچے کو لائیے, ایک چھوٹا سے بچے کو لائیے. ایک بچے کو لایا گیا. لانے کے بعد عزیزان محترم لوگ دیکھ ہی رہے تھے, لوگ
دیکھ ہی رہے تھے، آپ نے بچے کو لے لیا، آپ نے بچے کو لے لیا، لے کر فوراً عزیزان محترم آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی. سبحان اللہ. وہ چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی جس میں آگ کے اندر چھلانگ لگائی، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. اسی طرح عزیزان محترم جو ہی حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس معصوم بچے کو لے کر آگ میں چھلانگ لگانا تھا، وہ آگ گلے گلزار ہو گئی. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ماں وہ بچہ دونوں بھی عزیزان محترم صحیح سلامت رہے. اس کے بعد عزیزان محترم آپ آگ کے اندر سے جو ہی باہر تشریف لا گئے، تمام لوگوں نے کہا اے عثمان ہارونی، اے درویش، اے اللہ والے، جس معبود حقیقی کو تو مانتا ہے اس معبود حقیقی پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہمارا معبود وہ ہے جو جلاتا ہے، ہمارا معبود وہ ہے جو جلاتا ہے. تیرا معبود کتنا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ عقل سے بالا ہے، جو جلانے والی چیز سے بچاتا ہے. کیوں ہم اس جلانے والے بھی معبود کے پیچھے جائیں؟ اسے ہم توبہ کرتے ہیں، جو جلنے سے بچانے والا ہے اس معبود پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. تو عزیزان محترم اس طرح آپ کی کشف و کرامتوں کا عزیزان محترم چرچا عالم میں آفاق میں ہونے لگا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مل گئے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو، خواجہ غریب نواز سرکار مل گئے. جس طرح شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا رومی مل گئے، شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب مجھے جو میرا مراد ہے، جو میرا مراد یعنی میرے دل کے اندر جو امانت ہے وہ امانت لینے والا مجھے مل گیا. تو آپ نے جو ہے وہاں پر نقطہ لگا دیا، یعنی پولیس اسٹاپ رکھ دیا، اب کوئی مرید کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عزیزان محترم جو ہی غریب نواز سرکار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئے تو عزیزان محترم آپ نے کشف و کرامتوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ کشف و کرامتوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا. اور بھی باتیں ہیں عزیزان محترم، مجلس کو ختم کریں گے 5 منٹ. آپ نے کشف و کرامتوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا. حضور غریب نواز سرکار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے. تمام لوگ جو ہے کشف و کرامتوں کو دیکھنے کے لیے، دعا دارو کے لیے آتے تھے. انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تھی. پوری تصرفات کو چھوڑ دیے، پورے کرامتوں کو چھوڑ دیے، کسی کے لیے کوئی تصرف نہیں، کسی لیے کوئی یہ نہیں. یہاں تک کہ جو ہے لوگ آپ کو جو ہے بھلا برا کہنے لگے، آپ کو بھلا برا کہنے لگے. ایک مرتبہ تو عزیزان محترم اتنا دور معاملہ آ گیا، تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے. تمام لوگ کیا ہوئے؟ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن حضور غریب نواز سرکار جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہی رہنے لگے. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غریب نواز سرکار کے پیر مرشد ہیں، حضور غریب نواز سرکار کا کام کیا تھا؟ ایک چولہا، ایک پانی گرم کرنے کا ایک برتن، اور وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا، اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بسترا، وہ تمام چیزوں کو ملا کر آپ نے ایک گدڑی بنائی تھی، یعنی ایک موٹا بنایا. اب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چلتے تو حضرت خواجہ غریب نواز سرکار اس گدڑی کو اپنے سر پر رکھ کر پیچھے پیچھے چلنے لگتے. سبحان اللہ. اس طرح 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 2.5 سال گزر گئے. تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے، تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غریب نواز سرکار چھوڑ کر نہیں گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا، بیٹھے ہوئے سے تشریف فرما ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے معین الدین، خدا را اپنے حال پر رحم کرو، خدا را کیا کرو؟ اپنے حال پر رحم کرو. دیکھو مجھے چھوڑ کر تمام لوگ چلے گئے ہیں، تو تم کیا ہے جھوٹی آس لگا کر، کیا لگا کر؟ یہ آس جو جھوٹی ہے اسے لگا کر جو ہے تم میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امتحان کا وقت تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی بھی کیا کرو؟ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر حضور غریب نواز سرکار زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رونے لگے. کیوں؟ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غریب نواز سرکار سے بے حد محبت تھی. حضور غریب نواز سرکار کو اپنے پیر مرشد سے بے حد محبت تھی. جو ہے جانے کا حکم ہوا تو آپ جو ہے زار و خطار رونے لگے اور کہنے لگے
اے میرے پیر و مرشدی، میں نہ تصرفات کے لیے آپ کی صحبت اٹھایا ہوں، نہ جو ہے کرامتوں کو دیکھنے کے لیے میں آپ کی صحبت اٹھایا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اذن یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ میں آپ کی صحبت اٹھاؤں، تو میں آپ کی صحبت میں رہ رہا ہوں۔ نہ مجھے کرامتوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مجھے تصرفات سے نہ کچھ لینا دینا ہے۔ جب تک آپ کہیں گے، جب تک آپ رہیں گے، میں اسی طرح آپ آگے آگے چلتے رہیں گے، میں پیچھے پیچھے جاتا رہوں گا۔ یہ الفاظ کہنا تھا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے پانی جاری ہو گئے۔ یا رب کریم، میری امانت لینے والا معین الدین مجھے مل گیا ہے۔ ایک امانت ہے دوستو، یاد رکھیے۔ اولیاء اللہ اپنا خلیفہ اجل یعنی بڑا خلیفہ اس لیے بناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سینے کا جو امانت ہے اس امانت کو کیا کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں۔ اسی امانت کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، انہ کان ظلوما جہولا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اپنے اوپر لے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انسان کتنا جہول ہے، ظلوم ہے، یعنی کتنا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کتنا لا علم ہے۔ ظلم سے مطلب جاہل نہیں ہے، کتنا اسے معلوم نہیں یہ بارے امانت کے بارے میں کیا ہے بلکہ۔ تو عزیزان محترم، اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہ سلسلہ ہوتے 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 ہر ولی کامل کے پاس یہ آتے رہا۔ اسے کہتے ہیں 4 پیر 14 خان وادے۔ کیا مثلا بھائی 4 پیر 14 خان وادے۔ 4 پیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 4 شاگرد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 4 شاگرد ہیں جن کو میں نام کے ساتھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شاگرد ہیں۔ حضرت امام حسن 1، حضرت امام حسین 2، حضرت حسن بصری 3، اور حضرت کمیل بن ضیاء، حضرت کمیل بن ضیاء، یہ آپ کے 4 پیر ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 پیر نکلے، یعنی 4 مرد کامل نکلے۔ ان 4 مرد و کامل میں سے حضرت امام حسن شہید ہوئے، حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ حضرت حسن بصری سے 14 خان وادے آئے، سبحان اللہ۔ 4 پیر 14 خان وادے، ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا کا مراد کیا ہے؟ حضرت حسن بصری سے کیا ہوئے؟ 14 خان وادے آئے۔ وہ 14 خان وادوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس فیض کو آگے بڑھایا، سبحان اللہ۔ اب ایک فیض کیا ہوگا عزیزان محترم؟ قیامت تک جاری ہے عزیزان محترم۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آج کی مجلس کو میں یہاں تک اختتام کرتا ہوں کہ عزیزان محترم حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہیت مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بار امانت عطا فرمائی۔ یہاں سے کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کے اندر قصداً بھول چوک میں جو کچھ بھی لغزشیں کوتاہی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، صحیح کہنے اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔